کیا آپ بھی دانائی کی تلاش میں ہیں؟ مجھے نوجوانی کے وہ دن یاد ہیں جب میرے شاعر چچا عارف عبدالمتین ہم سے ملنے لاہور سے پشاور تشریف لائے تھے۔ ایک شام وہ مجھے صدر کے گریزیر ہوٹل لے گئے۔ انہوں نے میرے لیے چائے اور کریم رولز منگوایا، مجھ سے ایسا مکالمہ کیا جیسے ایک ادیب دوسرے ادیب کے ساتھ کرتا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے ایسا ادبی اور فلسفیانہ مکالمہ نہیں کیا تھا۔ میں اس شام بہت خوش تھا۔ میرے چچا نے فرمایا، بیٹا، آپ کی امی نے مجھے بتایا آپ نہ صرف غزلیں، نظمیں اور افسانے لکھتے ہیں بلکہ مذہب، فلسفہ اور نفسیات کی کتابیں بھی پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ نے اس مطالعے سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ میں نے چچا جان سے کہا، میں نے چند سالوں کے غور و فکر کے بعد روایت سے بغاوت کر دی۔ میرے شاعر اور دانشور چچا مسکرائے، کہنے لگے، کیا آپ جانتے ہیں ہر قوم، ہر عہد میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ روایتی اکثریت کا ہوتا ہے جو ساری عمر روایت کی شاہراہ پر، اور دوسرا گروہ تخلیقی اقلیت کا ہوتا ہے جو اپنے من کی پگڈنڈی میں چلتا رہتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ایک نسل پگڈنڈیاں اگلی نسل کی شاہراہیں بن جاتی ہیں۔ عارف چچا کہنے لگے، بیٹا، آپ تخلیقی اقلیت کا حصہ ہیں، اس اقلیت میں شاعر، ادیب، صوفی، فنکار، سائنسدان اور دانشور وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ اقلیت روایت کی اکثریت میں گری ہوتی ہے، اس لیے اپنی اقلیت اور اپنے درشوں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پھر عارف چچا نے کہا، روایت آپ کی پہلی منزل تھی اور بغاوت دوسری منزل، اب آپ تیسری منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں، وہ منزل ہے دانائی کی تلاش کے لیے آپ کو ساری دنیا ادیبوں، فلاسفروں اور دانشوروں کی تخلیقات کا مطالعہ اور ان کے نظریات پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آپ انسانی سوچ کے ارتقاء کو بہتر سمجھ سکیں۔ چنانچہ پچھلے 40 برس میں ساری دنیا کے ادیب و دانشوروں کے خیالات اور نظریات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ پچھلے سال جب میرے ادیب اور طبیب دوست ڈاکٹر بلند اقبال اس موضوع پر تبادلہ خیال ہوئے تو میں نے انہیں ایک ٹی وی پروگرام کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کینیڈا ون ٹی وی کے پروڈیوسر بدر منیر چودھری کا اور فنکار عامر اختر سے مشورہ کیا تو انہوں نے ہمیں اپنے ٹی وی پر خیر مقدم کہا۔ ہم نے اپنے پروگرام کا نام ان سرچ آف وزڈم رکھا۔ یہ پروگرام پچھلے چند مہینوں سے پہلے کینیڈا ون ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، پھر فیس بک پر جاتا ہے اور آخر میں بلند اقبال اسے یوٹیوب پر لگاتے ہیں۔ پچھلے 7 مہینوں میں اس پروگرام کو دیکھنے والوں کی تعداد 7 گنا بڑھ گئی۔ اس پروگرام کو دیکھ کر لوگ ان دانشوروں اور فلاسفروں کی کتابیں خریدتے ہیں جو ہمارے مکالمے کا موضوع ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین روایت کی دیواروں سے باہر نہیں دیکھ سکیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اس درجۂ روایت کی دیواریں اٹھائے نسلوں سے کسی شخص نے باہر نہیں دیکھا۔ اب ہم اس پروگرام کی 35 قسطیں دکھا چکے ہیں۔ ہم نے پہلی قسط میں مندرجہ ذیل 5 سوال پوچھے۔ سچ کیا ہے؟ دانائی کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے انسان اتنی دکھی کیوں ہیں؟ انسان اپنے دکھوں کو سکھوں میں کیسے بدل سکتا ہے؟ انسان اس کرۂ ارض پر پرامن معاشرہ کیسے قائم کر سکتا ہے؟ ہم نے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہوئے اپنے پروگراموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں قدیم دانشوروں پر توجہ مرکوز رکھی۔ اس حصے میں ہم نے 4 روایتوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پہلی روایت چین کی کنفوشیس اور لاؤس کی انسان دوستی روایت۔ ان دونوں فلاسفروں نے ایک بہترین انسان بننے کے لیے اپنے فلسفے میں کبھی کسی خدا، مذہبی کتاب، قیامت اور جنت دوزخ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کنفوشیس نے انسانیت کو سنہرا اصول دیا جو مختلف مذاہب نے گولڈن رول کے طور پر سمجھ کر اپنا لیا۔ اس اصول کے مطابق انسانوں کو دوسروں سے ویسے ہی سلوک کرنا چاہیے جیسے وہ دوسروں سے چاہتے ہیں۔ لاؤزے نے کہا، انسان جتنا فطرت کے قریب ہوں گے وہ اتنے ہی سکھی ہوں گے۔ دوسری روایت ہے ہندوستان کے بدھا مہاویر کی روحانیت ہے۔ اس روایت میں انسان جتنا اپنی
روح کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اتنا ہی دکھوں سے نجات پاتا ہے، معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ بدھا فرماتے تھے انسان کا اپنا تجربہ اس کا سب سے بڑا استاد ہے۔ تیسری روایت ایران کی زرتشت مذہبی روایت ہے۔ زرتشت جو ایک خدا وحی اور جنت دوزخ کا تصور پیش کیا، مشرق وسطی میں بہت مقبول ہوا۔ چوتھی روایت یونان کے سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون کی روایت ہے۔ اس روایت نے انسانوں کو منطقی سوچ سے فطرت کو تسخیر کرنے کے قوانین کو اور جاننے کی دعوت دی۔ فلسفے اور سائنس کو مضبوط بنیادیں فراہم کر دیں۔ دوسرے حصے میں ہم نے مسلم فلاسفر اور دانشوروں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ الکندی، الرازی، الفارابی، ابوالسینا، غزالی اور ابن رشد کی خدمات کو سراہا۔ ان فلاسفروں نے یونانی فلسفے اور یورپی فلسفے کے درمیان تراجم سے ایک پل تعمیر کیا۔ ان فلاسفروں میں سے جو طبیب تھے، انہوں نے طب گرا قدر اضافہ کیے۔ ابوالسینا کی کتاب القانون فی کئی صدیوں تک ساری دنیا کی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے سنہری دور کے بعد مسلمانوں میں 3 روایتوں میں بڑھ گئے۔ شدت پسند تمیمہ کی روایت کو اپنایا، روحانیت پسند نے جلال الدین رومی کو گلے لگایا اور فلسفے کے پرستاروں نے علامہ اقبال کو۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم نے یورپی فلاسفروں پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ ان فلاسفروں کی خدمت کو ہم نے 4 روایتوں میں تقسیم کیا۔ پہلی روایت چارلس ڈارون کی بائیولوجی کی روایت، دوسری روایت سیگمنڈ فرائیڈ کی سائیکالوجی کی روایت، تیسری روایت کارل مارکس کی سوشیولوجی کی روایت اور چوتھی روایت اسٹیفن ہاکنگ کی سماجیالوجی کی روایت۔ یہ سب روایتیں ہمیں بتاتی ہیں دنیا کے مختلف سائنسدانوں اور دانشوروں نے انسانی ارتقاء میں کیا کردار ادا کیا، اپنے آدرش کے لیے کیا قربانیاں دیں۔ بعض دانشور کو اپنے نظریات کی وجہ سے نظر بند اور بعض کو جلاوطن، بعض کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ بعض ایسے بھی تھے جو روایتی لوگوں کے مظالم کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ 21ویں صدی تک آتے آتے جو دانائی حاصل کی ہے، انسان نے ان دانشوروں کی کاوشوں اور قربانیوں کا اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا، سکھایا ہم سب رنگ، نسل، مذہب اور سے بالاتر ہو کر اپنی انفرادی و اجتماعی سچائیوں کو گلے لگا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پرامن رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب دھرتی ماں کے بچے ہیں۔ اگر آپ بھی دانائی کی تلاش میں نکلیں، آپ یوٹیوب پر خود بھی 35 پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر بلند اقبال، بدر منیر چودھری اور عامر اختر کا ممنون ہوں۔ انہوں نے میرے دیرینہ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں میری مدد کی۔ اب میں وجاہت مسعود اور عدنان کاکڑ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہم سب کے صفات میں ہمیشہ میری انسان دوستی کے آدرشوں کی پذیرائی کی۔